الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں شکر بجا لاتے ہیں. محرم کے اس موسم میں قدیر و جبار خدا نے پھر سے ہمیں یہ محفلیں سجانے کا موقع عنایت کیا ہے. عزیزان گرامی، آج میں وجود باری تعالیٰ کے متعلق ہی کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ سب پر اور مجھ پر اللہ عز و جل کا شکر واجب ہے کہ حالات ناسازگار ہوتے ہوئے بھی مجلس میں بیٹھنے، سننے اور بولنے کا موقع عنایت کیا گیا ہے. یہ اللہ کا فضل ہی ہے، اس کا احسان ہی ہے. اور ہم محفلیں سجاتے ہیں، ہمارا مقصد، ہمارا منشا صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک جلسے کا تصور آ جائے یا ایک مجمع جمع ہو جائے. ہمارا اصل مقصد تو یہ ہے کہ ہم محفلیں سجاتے ہیں، محرم الحرام کی ہوں یا میلاد مصطفیٰ کی ہوں. جس کو شاعر نے اپنے انداز میں یوں کہا تھا، محفل ہم اس لیے سجاتے ہیں وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے. وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرف یابی حاصل کرنا. اے مسلمانوں، مجھے بتاؤ، کیا ان مجالس میں بیٹھنے کے بعد رب ذوالجلال کی طرف بڑھنے کا شوق نہیں پیدا ہو جاتا؟ کیا محبت مصطفیٰ میں اور اضافہ نہیں ہو جاتا؟ روحوں میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے، آنکھوں میں ایک تمنا پھر سے جنم لینے لگتی ہے کہ وہ رسول کرام وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم تذکرے سنتے رہیں. میں بارہا یہ کہتا ہوں، ہم محرم کے آتے ہی 10 مجالس سجاتے ہیں، ذکر امام حسین کے نام پر، ذکر شہداء کربلا کے نام پر. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، برسوں سے یہ ریت چل رہی ہے، اور ہمارے مشائخ، ہمارے علماء، اسلاف سبوں نے سنایا اور ہم تک منتقل کیا. ہم بھی سنا رہے ہیں، اپنے بچوں کو منتقل کر رہے ہیں. کل یہ ہمارے بچے اس ممبر پر بیٹھیں گے اور یہی تذکرے سنائیں گے. لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہر سال یہ واقعات، ہر سال یہ کربلا کے تذکرے کیوں سنائے جاتے ہیں؟ ہو گیا تھا کربلا ایک بار، بار بار اس کو کیوں سنایا جاتا ہے؟ میرے عزیزوں، چلو اگر میں بار بار سناتا ہوں تو سننے والے بار بار کیوں سنتے ہیں؟ سننے والے کیوں سنتے ہیں؟ بولنے والا اگر بار بار سناتا ہے تو سننے والے چھوڑتے بھی تو نہیں ہیں. بات پتہ یہ چلتی ہے کہ نہ بولنے میں یہ پرانا لگتا ہے، نہ سننے میں پرانا لگتا ہے. حسین اعظم کے ذکر میں جدت ہے، لذت ہے اور ایک نیا اپن ہے، اور انہی مجالس کے صدقے ہم بہت سارے تذکرے بھی کر لے جاتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ تمام ہماری محافل کا سب سے پہلے میں شکر بجا لاتا ہوں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں. اس کائنات کے خالق نے، ہم سب کے پالنہار حقیقی نے ہمیں اس دنیا میں وجود بخشا، اور پھر حکم یہ دیا کہ تم زمین پہ چلنے والی چیزوں کو غور سے دیکھو. قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، تم آسمانوں میں غور سے دیکھو کیا کیا چیزیں ہیں. یہ کیوں دیکھنے کا حکم بار بار رب تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے؟ اس لیے کہ تم مجھ تک پہنچ سکو، رب تعالیٰ کی معرفت تمہیں حاصل ہو جائے. انسان کا اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد یہی ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے، اپنے مالک کو پہچانے،
اپنے رب کو، اپنے پالنے والے کو پہچانے، اور دنیا یہاں ہر ایک کو پہچانتی رہ گئی، اور رب ذوالجلال جس کو پہچاننے کے لیے بھیجا گیا تھا اس کی طرف تک وہ دو بھی نہیں کیا، محنت بھی نہیں کیا اور پوچھا بھی نہیں۔ میرے عزیزو، لاکھوں راستے ہیں اس مولا کو پہچاننے کے، اس کے باوجود آج لاکھوں انسان گمراہ ہیں، مشرک ہیں، کچھ تو خدائے ذوالجلال کا انکار کرنے والے اور کچھ غفلت میں موجود ہیں۔ لیکن وہ خوش نصیب انسان ہے جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، رب تعالیٰ نے اپنی طرف اسے راستہ دے دیا اور وہ اپنے مالک کو پہچانا اور اپنے سر کو محفوظ رکھا صرف اسی بارگاہ میں جھکانے کے لیے۔ وہ دنیا کا عظیم انسان ہے، وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے۔ باقی سب جو بھولے بھٹکے ہیں، راستہ بھٹکے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہمیں کہا گیا کہ تم انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاؤ۔ آج سے ہماری یہ مجالس اسی ضمن میں بھی ہوں گی کہ ہم ان بھولے بھٹکوں کو دعوت دینے کے لیے بیٹھے ہیں جو اپنے رب کو پہچاننے سے اور رب کے تعالیٰ کے احکام سے بغاوت کر کے پھر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب آپ سب کی بارگاہ میں جو چیزیں میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ بہت توجہ سے سنیں کہ یقیناً اللہ عز و جل رب ذوالجلال اس کی بہت ساری صفات ہیں، 99 صفات آپ نے سنا بھی ہوگا۔ اسماء حسنہ میں اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، حلیم ہے، عظیم ہے، غفار ہے، جبار ہے، ستار ہے، قہار ہے، یہ سب اس کی صفات ہیں، اور ہر صفت کو پہچاننے کے لیے زندگیاں لگ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے انسان زندگیاں لگا دیتا ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیں۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیزو۔ آج سب سے پہلے چیز میں یہ عرض کرتا ہوں، آخر خدا ہے یا نہیں؟ کسی نے دیکھا نہیں، سوال تو ہے ہی ہے۔ ہم تو چلے روایات کے اعتبار سے، ہمارے گھروں سے ہمیں جو علم دیا گیا ہے ہمارے ماں باپ کی طرف سے، اور ماحول نے ہمیں جو علم دیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم بولنے کے قابل ہوئے اسی وقت ہمیں کہلا دیا گیا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہمیں اللہ کے وجود کا بہت بچپن میں ہی علم دے دیا گیا، لیکن ہم بڑھتے بڑھتے اب زمانے کو دیکھنے لگے تو پتہ چلا کہ یہاں بہت سارے دہریے بھی ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جو خدا کا ہی انکار کرتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، کوئی دین ہے ہی نہیں۔ آج میں ان کے سلسلے میں عرض کروں گا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا ہی نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ایک ہے، دو ہے، کون ہے، اس پر الگ بحث، لیکن جن لوگوں نے کہا ہے ہی نہیں تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ آخر عقل تمہاری ہے یا نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہریوں کے لیے کھلی تلوار تھے۔ دہریہ کس کو کہتے ہیں؟ جو خدا کا ہی انکار کرتا ہے، یعنی کوئی نہیں ہے، نہ بھگوان ہے، نہ خدا ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہم خود سے چل رہے ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک جماعت آئی ملحدین کی، اور وہ تلواریں لے کر کے ہی آتے تھے کہ موقع پا کر کے انہیں قتل کر دے۔ ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی جماعت کو آتے ہوئے دیکھا، اور اچانک آپ اپنی مجلس سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے میں کچھ گہری سوچ میں ہوں۔ وہ قریب آئے اور پوچھا کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک سمندر میں کشتی چل رہی ہے اور اس پر سامان خود سے لد جاتا ہے، اور بڑی برابر منزلوں پر وہ رکتی ہے اور اپنا سامان خود ہی اتارتی ہے، نہ اسے کوئی چلاتا ہے، نہ لوڈنگ ان لوڈنگ کرنے والے کوئی مزدور ہیں، وہ خود بخود سامان لیتی ہے، خود بخود سامان اتارتی ہے۔ یہ روبوٹک دنیا بھی نہیں تھی اس وقت کہ وہ یقین کر لیتے، سائنسی دنیا بھی نہیں تھی اس وقت۔ تو ان دہریوں نے کہا کیا مذاق کر رہے ہیں آپ کہ سمندر میں کشتی بغیر ملاح کے، بغیر کیپٹن کے چل رہی ہے اور خود سامان لوڈ کر رہی، اتار رہی ہے، ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں آپ؟ ہم عقل والے لوگ ہیں، آپ کی اس بات پر کوئی بیوقوفی یقین کر سکے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنی جب تجھے عقل ہے کہ ایک کشتی سمندر پر بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چلتی، تو یہ پورے کائنات کا نظام بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ برابر وقت پر سورج کا طلوع ہونا، برابر وقت پر سورج کا غروب ہو جانا، چاند کا اپنی منزلوں پر چلنا، اور یہ سمندروں کا برابر اپنے مدار میں رہنا، اور یہ زمین کا
طرح طرح کے پودے اگنا، اس میں پھول کا آنا، پھلوں کا آنا، یہ کیا اللہ کے ہونے کی نشانیاں نہیں ہیں؟ کوئی تو ہے جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے۔ ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ مشینیں ہم چلا رہے ہیں، پنکھے ہم چلا رہے ہیں، لائٹ ہم چلا رہے ہیں، چلاؤ دنیا کی ساری مشینیں چلاؤ، لیکن میں اگر ایک فیلڈ میں آؤں ان دہریوں سے پوچھتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ میں چاروں اماموں کی بات بتا دیتا ہوں۔ چاروں اماموں نے رب ذوالجلال کے وجود کے متعلق کیا کیا کہا ہے۔ امام مالک نے تو یوں فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ خدا ہے، انہوں نے کہا ہاں۔ کیا دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ زبانوں کا مختلف ہونا، انسانوں کی زبانوں کا الگ الگ ہونا اور الگ الگ نسلوں کا ہونا، یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ امام شافعی سے پوچھا گیا آپ کوئی دلیل دیں گے کہ کوئی ہے؟ آپ نے کتنی پیاری بات فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں شہتوت کا درخت دیکھا ہے؟ شہتوت کا درخت آپ نے دیکھا ہے؟ شہتوت جو ہے بہت باریک باریک سے پھل ہوتے ہیں، میٹھے ہوتے ہیں، اور اس کا پتا جو ہے وہ کئی قسم کے جانور کھاتے ہیں۔ شہتوت کے پتے کو شہد کی مکھی بھی چوستی ہے، شہتوت کے پتے کو گائے بکریاں بھی کھاتی ہیں، ہرن بھی کھاتی ہے، یہ سب کے سب شہتوت کے پتے کو کھاتے ہیں۔ شہتوت کا پتا ایک رنگ کا ہوتا ہے، ایک ہی ٹیسٹ کا ہوتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں شہد کی مکھی اسی شہتوت کے پتے پر بیٹھتی ہے، چوستی ہے، اور اپنے چھتے میں جا کر کے شہد اگل رہی ہے۔ بکریاں اور گائے اس شہتوت کے پتے کو کھاتی ہیں، مینگنیاں ڈال رہی ہیں یا دودھ دے رہی ہیں۔ اسی شہتوت کے پتے کو ہرن کھاتی ہے، ہرن نافع پیدا کرتی ہے جو مشک کی طرح ایک نافع ہوتا ہے، نہایت ہی اچھی خوشبو اس کے اندر آتی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں ایک شہتوت کا پتا بکری میں جائے تو الگ اثر کرے، شہد کی مکھی میں جائے تو الگ اثر کرے، گائے میں جائے اور ہرن میں جائے تو الگ اثر کرے، آخر ایک شہتوت کے پتے سے نافع، دودھ اور شہد بناتا کون ہے؟ بناتا کون ہے؟ اسی میں امام شافعی فرماتے ہیں ہم روٹی کا ایک ٹکڑا کھاتے ہیں، روٹی کا ایک ٹکڑا کھاتے ہیں، اندر جسم میں یہ روٹی جانے کے بعد آپ سب کو معلوم ہے اس میں سے کچھ حصہ گوشت بنتا ہے، کچھ حصہ خون بنتا ہے، کچھ حصہ پیپ بنتا ہے، کچھ حصہ منی بنتا ہے، باقی کا بچا ہوا فضلہ پخانہ بن کر نکل جاتا ہے۔ ایک روٹی گیہوں کی کھاؤ، جو کی کھاؤ، جوار کی کھاؤ، روٹی ایک ہی طرح کی ہے، اور اس سے گوشت کون بناتا ہے، خون کون بناتا ہے، اور پیپ کون بناتا ہے، منی کون بناتا ہے، سب کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں تمہاری ہزاروں مشینیں ایک طرف، لیکن اندر جو نظام چلاتا ہے وہ کوئی تو ایک ہے، کوئی تو ہے، تمہیں ماننا ہوگا۔ میں دہریوں کے متعلق کہہ رہا ہوں جو ملحدین ایتھسٹ ہیں، جن کا کہنا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی خدا ہے ہی نہیں، تو ان سے میں کہتا ہوں کوئی بتاؤ تو صحیح آخر یہ چلا کون رہا ہے، یہ کون چلا رہا ہے، ہمارے جسم کے اندر کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اور قرآن نے انہی کی طرف بار بار اشاروں میں بتایا ہے، آیات میں، کہ کیا تم دودھ کو نہیں دیکھتے؟ دودھ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دودھ کو گائے کے خون اور اس کے گوبر کے بیچ میں سے پیدا کیا ہے۔ اس کا فضلہ گائے کا گوبر ہے پیٹ کے اندر، اور اس کا خون بھی ہے، خون نہایت ہی سرخ، گوبر نہایت ہی الگ رنگ کا، اور اس کے بیچ سے صاف و شفاف دودھ کا نکلنا، دودھ آتا ہے، نہ کبھی اس میں گوبر کی بو آئی، نہ کبھی خون کا رنگ آیا۔ قرآن کہتا ہے آخر یہ کون ہے جو اس طرح صاف ستھری غذا نکالتا ہے تمہارے لیے؟ کیا شہد کی مکھی کو نہیں دیکھتے؟ قرآن کہتا ہے جب وہ ڈنک مارتی ہے تو اس کے زہر کا کوئی علاج نہیں ملتا۔ شہد کی مکھی اگر ڈنک مارے تو زہر چڑھ جاتا ہے اور کئی لوگوں کی موت بھی ہوتی ہے، لیکن وہی اپنے چھتے پہ بھی تھوکے تو وہ نہایت ہی میٹھی غذا ہے، نہایت ہی میٹھی غذا ہے۔ شہد کی مکھی اپنا رس چھتے پر ڈالے تو وہ دنیا کی سب سے اچھی غذا، وہی اگر کسی کو ڈنک مارے تو سب سے برا زہر ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو یوں فرمایا ہے کہ میں وہ شہد کی مکھی ہوں جس کی مٹھاس کا بھی جواب نہیں، جس کے ڈنک کا بھی جواب نہیں۔ یہ تو ضمناً میں نے بات عرض کی،
خدا قدیر و جبار کے وجود پر میرے عزیزو ایک دو نہیں لاکھوں مثالیں دنیا میں ہیں، لاکھوں مثالیں۔ ابھی تو کائنات کے رازوں تک ہم پہنچے ہی کہاں ہیں؟ سمندر کے اندر کی دنیا، پیڑ پودوں کے اندر کی دنیا۔ اب آئیں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ سے پوچھا گیا خدا ہے، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک قلعہ ہے ایسا کہ چاروں طرف سے بند، نہ ایک سوراخ جانے کا راستہ، نہ اس پہ کھڑکی، نہ دروازہ، کچھ بھی نہیں، ہوا تک نہیں جا سکتی، پورا بند ہے، اور اندر اس کے نہایت ہی چمکدار موتیوں کی طرح ہے۔ پھر اچانک اس قلعے میں اچھلتا کودتا ہوا ایک جان والا پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس قلعے سے باہر آتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کی ان باتوں کو سن کر لوگوں نے پوچھا ایسا کیسے ہوتا ہے؟ بند قلعہ، ہوا بھی نہیں جاتی، کوئی سوراخ بھی نہیں، اور اس کے اندر سے کوئی اچانک پیدا ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں یہ تو روز ہوتا ہے، مرغی کے انڈے میں نہیں دیکھتے؟ مرغی کا انڈا مجھے بتاؤ اس میں کتنی کھڑکیاں ہیں؟ انڈا تو اوپر سے پورا بند ہوتا ہے، ہوا تک نہیں جاتی، لیکن مرغی اس کو گرم کرے۔ اب تو مشینوں سے بھی ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ انڈے کی زردی اچانک ایک جاندار چوزے کی شکل کیسے اختیار کرتی ہے؟ کون ہے جو اسے چونچ دیتا ہے؟ کون ہے جو اسے پر دیتا ہے؟ اور پھر ہم نے جانوروں کو، پرندوں کو، ہر ایک مخلوق کو دیکھا ہے، ان میں رنگ ایسے بھرے ہوئے رہتے ہیں، دنیا کا کوئی آرٹسٹ بھی اس طرح کے رنگ بھر نہیں سکتا۔ کیا ہم مور کو نہیں دیکھتے؟ طرح طرح کے خوبصورت اس میں ڈیزائن کیے گئے ہیں، ایسا لگتا کہ کوئی قلم لے کر کے ڈیزائن کیا ہے، کوئی برش سے ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ نہیں میرے عزیزو، یہ قدرت کی شاہکاریاں ہیں، رب ذوالجلال کی شاہکاریاں۔ کسی نے کہا تھا کہ ان کے تو چیلنجز تھے کہ ان کی ٹیکنالوجی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اس وقت پوری دنیا میں، اس قدر ہتھیاروں میں ہو، ٹیکنالوجی میں، ہر چیز میں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تو اس زمانے کی بات ہے، آج سے 4000 سال پہلے قوم شعیب، قوم سمود جس کو کہا گیا ہے، وہ تو اتنی پاورفل قوم تھی، آج بھی ان کے بنائے ہوئے مکانات موجود ہیں، تو اندازہ کرو اس وقت کتنے طاقتور تھے۔ وہ پورے پہاڑ جو پتھروں کے پہاڑ ہوتے ان کو کھود کر کے نقشہ دیتے تھے، اور اسی میں دروازے، اسی کے اندر پورے ہال، کمرے، سب کچھ بنا لیتے تھے، ایک اکھنڈ پہاڑ کو کاٹ کر کے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ وہ لوگ آج سے 4000 سال قبل، جبکہ کوئی ہائیڈرولک مشین نہیں، کوئی پتھروں کو نقش دینے والا آلہ نہیں، اس وقت کرتے تھے، تو کیا ٹیکنالوجی استعمال کیا ہوگا؟ آج بھی مدائن صالح، مدائن اولا جو سعودی عرب میں ہیں، وہاں پر یہ سب نشانیاں موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، وہ پہاڑ ویسی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو جب ڈرایا تھا کہ باز آؤ اللہ کی نافرمانی سے، باز آؤ ناپ تول میں کمی کرنے سے، گناہوں سے توبہ کر لو، اس قوم نے کہا اگر نہیں باز آئے تو کیا کر لیں گے آپ؟ کہا اللہ کا عذاب آئے گا۔ کہا کیسا عذاب آئے گا؟ انہوں نے اپنے ماضی کے عذابات کو بتایا۔ دیکھا نہیں نوح علیہ السلام کی قوم کو مولا نے سیلاب سے غرق کر دیا، اس قوم نے کہا آنے دو، کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے پہاڑ بہت اوپر ہیں اور یہاں تک سیلاب کا اثر نہیں ہو سکتا۔ کہا کیا تمہیں معلوم نہیں لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی، نوکیلے پتھر؟ تو اس قوم نے کہا آنے دو، پتھر برسیں گے، ہمارا گھر بھی پتھر کا ہے، پہاڑ پورا پتھر کا اور گھر پورے پتھر کے، اگر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو تو بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے، زمین پہ سیلاب آئے تو بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے، اتنے مضبوط تھے ان کے گھر۔ پھر شعیب علیہ السلام نے کہا تمہیں معلوم نہیں اللہ ہواؤں کا عذاب بھی بھیجتا ہے، ہوائیں اس قدر تیز چلتی تھی کہ لوگوں کی چھتیں اڑ جاتی، انسان کے ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ اس قوم نے کہا کہ ہوائیں بھی ہمارے گھروں کا کچھ نقصان نہیں کر سکیں گی، پہاڑوں کو ہلا نہیں سکیں گی۔ اس قدر مغرور قوم، اس قدر گھمنڈی قوم، میرے عزیز و رب ذوالجلال نے پھر کون سا عذاب بھیجا؟ قاہر العدو ذی البطش الشدید، سخت پکڑ کرنے والا دشمن کی۔ اس نے کیا بھیجا؟ نہ پہاڑ پر پتھروں کی بارش، نہ سیلاب کا عذاب، نہ ہواؤں کا عذاب، بلکہ جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جائیں نیچے آپ۔ جبرائیل علیہ السلام نیچے آئے اور آنے کے بعد ان کو حکم دیا گیا کہ اے جبرائیل اپنی آواز نکالو۔
بس آواز نکالو. جبرائیل علیہ السلام نے صبح کے وقت اپنی صرف آواز نکالی, ایک چیخ. اس چیخ میں اتنا زور دھماکہ تھا کہ وہ قوم سمود جو اپنے گھروں میں تھی ان کے کانوں سے بھیجا نکل کر پھٹنے لگا. پورا بھیجا کانوں سے باہر نکلتا تھا, آنکھوں کے پتلیاں اڑ کر کے باہر آ گئیں. اور جب جا کر کے دیکھا گیا تو وہ اپنے پہاڑ نما گھروں کے اندر چھتڑے بکھرے ہوئے تھے صرف ایک آواز سے. میرے عزیزو, یہ کوئی ایسی لفظی نہیں, آج بھی دنیا جانتی ہے ایٹم بم اگر پھٹتا ہے تو اس کا سب سے بڑا طاقت کا راز آواز ہے. آواز, بم کے اندر جو آواز ہوتی ہے یہی کان پھاڑتی ہے, عمارتیں پھاڑتی ہے. آواز کے اندر اتنا اثر ہے. جبرائیل علیہ السلام کی صرف چیخ سے ان کے بھیجے نکل گئے. یہ قاہر العدو ذو البطش الشدید. اسی لیے اس نے قرآن میں فرمایا ان بطش ربک لشدید, بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. آپ اندازہ کریں چند دنوں کے بعد میری یہ بات اگر آپ کو نہ لگے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قہر کی صفت کو ظاہر فرما رہا ہے, کیونکہ انسان اس قدر آج نافرمان ہے. اور دیکھیں نافرمان ہونا اور ہے, لیکن اس مولا کو اور اس کے حبیب کو گالیاں دینا اور ہے. رب ذوالجلال عذابات اس وقت کھول دیتا ہے جب اس کے نبی کی شان میں کثرت سے توہین ہونے لگتی ہے. اب انتظار کریں اللہ رب العزت کے عذاب کا. عذاب آئے گا. عزیزان گرامی, میں آپ کو ڈرا رہا ہوں جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر سب اس میں ملوث ہوں گے, سب اس میں پیسے جائیں گے, اچھے اور برے سب عذاب میں بہیں گے. سیلاب آئے تو اچھوں کو الگ بروں کو الگ نہیں چھوڑتا, سب کو بہا لے جاتا ہے. اس رب ذوالجلال کے قہار کی صفات بھی آج ہیں. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ایک طرف جنگلات میں اچانک آگ کا لگ جانا اور بے حساب جانوروں کو آگ کی موت میں جھلس جانا, یہ اللہ کی پکڑ ہے, اللہ کا قہر ہے. بیماریوں میں پورے انسانوں کا گرفتار ہونا اللہ کا عذاب ہے. سیلاب کا اچانک آنا اور گھر کے گھر تباہ کرنا اللہ کا عذاب ہے. سورج کا گہن لگ جانا, چاند میں گرہن لگنا اللہ کا عذاب ہے. تمہارے رزق سے برکت کا اٹھ جانا اللہ کا عذاب ہے. اس عذاب سے چھٹکارا صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ لوٹ آؤ اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں, لوٹ آؤ اور اسے مناؤ اور پھر پکار کر کہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں, میں بخشش چاہتا ہوں تیرے بارگاہ میں اور میرے تمام گناہوں کی معافی چاہتا ہوں. جس دن بندہ استغفار کر کے لوٹ آتا ہے تو پھر وہی قہار پھر تم پر اپنے رحمان کی صفات کا اظہار فرماتا ہے. وہ قہار ہے, پکڑ کرتا ہے, لیکن بندہ جب عاجزی کرتا ہے تو پھر وہ اپنے رحمان کی صفات کا اظہار کرتا ہے. وہ رحمان ہے. لیکن یہ ایک چیز ہے, اب آخری میں یہ کہہ کر کے جاتا ہوں, رحمان بھی صفت ہے, قہار بھی صفت ہے اس اللہ کی, اور رحم بھی کرتا ہے, پکڑ بھی کرتا ہے. آپ اگر ہم سے سوال ہی کرتے ہیں کہ کون سی چیز اس میں زیادہ بھاری ہے, رحمان کی صفت یا قہار کی صفت؟ ظاہر سی بات ہے قہار کی صفت آپ سب کو پتا ہے, جب وہ پکڑ کرے تو پورے کے پورے تباہ ہوتے ہیں, یہ تو بہت بھاری چیز ہے. لیکن حدیث پاک میں ملتا ہے, رب ذوالجلال نے حضور کی زبان پر ارشاد فرمایا, اللہ فرماتا ہے میری رحمت نے میرے غصے پر غلبہ کر لیا. رحمان کی صفت قہار کی صفت پر غالب ہے, وہ رحم زیادہ فرماتا ہے, قہر کم کرتا ہے. بہرحال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم عریضہ پیش کرتے ہیں, مولا تو اپنے قہر سے ہم غریبوں کو بچا لے, ہم سب کو اپنے قہر سے آزاد فرما, اس پوری دنیا میں پھیلی ہوئی بلا اور وبا کو دور فرما دے. اے کریم خدا تو اپنے رحمان کی صفات اور رحیم کی صفات کا اظہار مولا ہم سب گنہگاروں پر عطا فرما, ہم سب پر رحم فرما, کرم فرما. اے کریم خدا جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر دے, جو انتقال کر چکے ان کی مغفرت فرما دے. مولا ہم سب کو جب تک تو دنیا میں رکھ تیری عبادت کرنے کی توفیق بخش, آخری سانس تک مولا تیرا ذکر ہماری زبانوں پر جاری و ساری فرما. جب دمیں واپسی ہو یا اللہ, جب دمیں واپسی ہو یا اللہ, لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول.